بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے الفاظ ذکر فرمائے ہیں جن کا مختلف آیات میں مختلف معنی مراد لیا گیا ہوتا ہے۔ یعنی لفظ تو ایک ہی ہے لیکن اس کے معنی زیادہ ہیں، تو کسی آیت میں کوئی معنی مراد ہوگا تو کسی آیت میں کوئی اور معنی مراد ہوگا۔ ایسے لفظ کو لفظ مشترک کہا جاتا ہے کہ لفظ تو ایک ہو لیکن اس کے معنی زیادہ ہوں۔ اگر ان کے معنی معلوم نہ ہوں تو انسان کو قرآن پاک کے ترجمہ کرنے اور سمجھنے میں بہت دقت پیش آتی ہے۔ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ہے فتنتن۔ یہ جو لفظ ہے فتنہ، اس لفظ کے 13 مختلف معانی قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی یہ لفظ قرآن پاک میں 13 مختلف معانی میں آیا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم وہ تمام معنی مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس آیت میں فتنتن کا کون سا معنی مراد لیا گیا ہے۔ پہلا معنی ہے شرک۔ یہ معنی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 میں استعمال فرمایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ کفار سے آپ قتال کریں یہاں تک کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہاں فتنتن شرک کے معنی میں ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے قتل، اور یہ معنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 میں استعمال ہوا، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جہاں صلاۃ الخوف کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ اگر نماز کو اکٹھے پڑھنا مشکل نہ ہو تو 2 جماعتیں بنا کے نماز ادا کی جائے۔ ان خفتم، اگر تمہیں اس چیز کا ڈر ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کفار اچانک تم پر حملہ آور ہو جائیں گے اور تمہیں جانی نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہاں ان خفتم ان یفتنا، تو یہ فتنہ قتل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرا معنی ہے معذرت، اور یہ معنی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ پھر ان لوگوں کے لیے معذرت کا کوئی راستہ نہیں رہے گا سوائے اس بات کے کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے کہیں گے کہ یا اللہ، ہم شرک نہیں کرتے تھے اور ہم اپنی قوم کے مشرک لوگوں سے بیزار تھے۔ تو یہاں فتنتن کا معنی ہے معذرت، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں معذرت کریں گے کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چوتھا معنی ہے فتنہ کا گمراہی، اور یہ سورۃ المائدہ میں استعمال ہوا ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیں آپ اس کی ہدایت کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پانچواں معنی ہے فیصلہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 155 میں، ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، کہ جب کوہ طور پہ 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں بیعت بھی کی، تو ایک زلزلے سے، ایک جھٹکے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوش کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، ان ہی الا فتنتک، یا اللہ یہ آپ کا فیصلہ ہے اور آپ جیسے بھی چاہیں فیصلہ فرما سکتے ہیں۔ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، آپ اپنے فیصلوں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ تو فتنہ کا لفظ یہاں فیصلے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور چھٹا معنی ہوتا ہے گناہ، اور یہ معنی سورۃ التوبہ آیت نمبر 49 میں استعمال ہوا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، کہ منافقین آپ سے کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں آپ ہمیں ساتھ نہ لے جائیں کیونکہ ہم وہاں جائیں گے، وہاں کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو ہم فتنے میں یعنی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، تو گناہ تو یہ کر چکے ہیں، جب آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہیلے بہانے کر رہے ہیں تو گناہ تو ہو گیا ان سے۔ تو یہاں فتنہ کا لفظ گناہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور ساتواں معنی ہوتا ہے بیماری یا آزمائش، اور یہ سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 126 کے اندر یہ اس معنی میں استعمال ہوا، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ہر سال میں 1 یا 2 دفعہ ہمیں انہیں بیمار کرتے ہیں، ان پر آزمائش آتی ہے، تو پھر بھی یہ ہماری طرف رجوع نہیں کرتے۔ بیماری اور آزمائش تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یفتنون یہ بیماری اور آزمائش کے معنی میں ہے۔ اور 8واں معنی ہے سزا، دنیاوی سزا،
اور اس معنی میں یہ سورۃ البروج میں بھی آیا ہے اور سورۃ النور میں۔ سورۃ النور آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈرے کہ انہیں کوئی فتنہ یعنی دنیاوی مصیبت آ جائے گی یا آخرت کا دردناک عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو فتنۃ ان سے مراد دنیاوی سزا۔ اور اسی طرح سورۃ البروج میں آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مرد اور عورتوں کو سزا دی، ان کے ناکردہ گناہوں کی سزا ان کو دی۔ تو فتنو فتنے سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے سزا۔ نواں معنی ہوتا ہے پرکھنا، جانچ پڑتال کرنا۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے، پرکھا ہے، اور ان کو بھی آزمائیں گے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ تو یہاں فتنے کا لفظ پرکھنے کے معنی میں آیا ہے۔ اور 10واں معنی ہے آگ پر تپانا یا جلانا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم ہم علی النار یفتنون کہ وہ دن جس دن یہ آگ پر تپائے جائیں گے، آگ میں جلائے جائیں گے۔ تو یفتنون یہ بھی فتنہ سے بنا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے آگ میں جلانا۔ اور 11واں معنی ہوتا ہے جنون یا پاگل پنا، اور اس معنی میں سورۃ القلم کے اندر یہ استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ کفار آپ کو مجنون کہتے ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ آپ کے احوال بھی دیکھیں اور اپنے احوال بھی دیکھیں، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جنون پاگل پنا کس کی طرف سے ہے۔ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ہدایت اور ان کے فائدے کے لیے بنائے گئے بھیجے گئے ہیں، اور یہ آپ کی مخالفت کر کے خود پاگل پنے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ کون ہے تم میں سے پاگل پنے کے اوپر۔ تو یہاں یہ اس معنی میں استعمال ہوا۔ اور 12واں معنی ہوتا ہے اذیت، ایذا رسانی یعنی تکلیف دینا، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 10 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، جب انہیں کوئی تکلیف یا آزمائش آتی ہے تو لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش یا اذیت یا تکلیف کو وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے، اور وہ دین اسلام سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ تو فتنۃ الناس یہ اذیت کے تکلیف کے معنی میں استعمال ہوا۔ اور 13واں معنی ہوتا ہے بری مثال۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 5 میں فرمایا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا کہ پروردگار ہمیں کفار کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی بری مثال نہ بنا، یہ کہ غیر مسلموں کے لیے ہم بری مثال نہ بنیں، ہم ان کے دین میں آنے کے لیے رکاوٹ نہ بنیں۔ ہمارا کردار، اخلاق اور عادات دیکھ کر وہ یہ نہ سوچیں کہ کیا فائدہ ہے اسے اسلام کا یا اس طرح کے مسلمان ہونے کا۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ تو ہمیں کفار کے اسلام میں آنے کے لیے رکاوٹ نہ بنا۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے تھے کہ آج کے زمانے میں اسلام میں غیر مسلموں کے داخل ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود مسلمان کی اپنی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ 13 مختلف معنی ہیں فتنہ کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف آیات میں ذکر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا فہم اور اس پر عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔